بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے فیصلے ایسے فیصلے ہیں کہ جن میں اگر آج کے عقل مند غور و خوض کریں، فکر و تدبر کریں تو وہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں۔ آج ہم آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ایک ایسا فیصلہ کہ جسے ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب میں، ملا جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں، ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں، متقی ہندی نے اپنی کتاب کنز الاموال میں، اور قندوزی نے ینابیع المودت میں، اور ان کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے علماء نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ علماء امامیہ نے بھی اہل سنت کی سند سے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کی سند زر ابن حبیش یہ بیان فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس دو شخص آئے۔ ان کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دو شخص اپنا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، انہوں نے اپنے دسترخوان کو کھولا۔ ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ جیسے ہی یہ کھانا کھانے لگے تو ان کے پاس ایک شخص گزرا۔ اس شخص نے ان کو سلام کیا۔ ان دونوں نے بھی اس کو کھانے کی دعوت دی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جیسے ہی یہ کھا چکے اور وہ شخص اپنی منزل کی طرف چلنے لگا تو اس نے ان کو 8 درہم دیے۔ جیسے ہی ان کو درہم ملے تو ان کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ 5 روٹیوں والا کہتا تھا کہ میرے پاس 5 روٹیاں ہیں تو مجھے 5 درہم ملنے چاہیے، اور تیرے پاس 3 روٹیاں ہیں تو تجھے 3 درہم ملنے چاہیے۔ لیکن دوسرا کہتا تھا کہ درہموں کو مساوی طور پر تقسیم کیا جائے۔ ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ یہ دونوں اٹھے اور حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں آئے، پورا قصہ بیان کیا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے اس شخص کو کہ جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اسے یہ فرمایا کہ دیکھ، تیرے دوست نے، تیرے ساتھی نے جو بھی تجھ سے کہا اس کی روٹیاں زیادہ تھیں، تیری روٹیاں کم تھیں، تو 3 درہم پر راضی ہو جا۔ وہ تجھے 3 درہم دے رہا ہے، تو 3 درہم پر راضی ہو جا۔ وہ کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، خدا کی قسم میں حق کے اوپر ہی راضی ہوں گا، میں حق پر ہی راضی ہوں گا، حق کے علاوہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ اب جب اس نے یہ کہا تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ دیکھ، اگر تو حق پر راضی ہوگا تو اس کے لیے 7 درہم ہے اور تیرے لیے صرف 1 درہم ہے۔ یہ شخص کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، وہ مجھے، اس کی 5 روٹیاں تھیں اور میری 3، وہ مجھے 3 درہم دے رہا تھا، میں اس پر راضی نہیں تھا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو اور تیرے حصے میں صرف 1 درہم آئے گا۔ آپ اپنے فیصلے کی مجھے دلیل بتا دیں اور مجھے یہ فیصلہ سمجھا دیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے فرمایا، دیکھ، تم 3 لوگ تھے، تیرے پاس 3 روٹیاں تھیں، اب نہیں معلوم کس نے کتنا کھایا، لیکن اگر اس کی 5 روٹیوں کو اور تیری 3 روٹیوں کو جمع کیا جائے تو 8 روٹیاں بنتی ہیں، 8 روٹیاں بنتی ہیں۔ اس کی 5 روٹیوں کو اگر ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کی روٹیوں کے ٹکڑے 15 بنتے ہیں۔ تیری 3 روٹیاں تھیں، تیری روٹیوں کے ٹکڑے 9 بنتے ہیں۔
تیری روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں. تم لوگ کھانے والے 3 تھے. اب کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھایا یہ معلوم نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم سب نے مل کر برابر کھایا. اچھا، جب اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں تو اس کی روٹیوں کے ٹکڑے 15 بنے. اس نے اپنے 8 ٹکڑے کھائے اور 7 اس کے ٹکڑے روٹیوں کے اضافی تھے. اس کی روٹیوں کے 7 ٹکڑے اضافی تھے. تو نے اپنی روٹیوں کے 8 ٹکڑے کھائے، تیری روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے تھے. تو نے 8 کھائے اپنے اور 1 تیرا اضافی ہوا. وہ 1 اضافی جو تیرا ہوا اس آدمی نے کھایا، اس کے جو 7 اضافی ہوئے اس آدمی نے انہیں کھایا. اس کی روٹیوں سے 7 ٹکڑے کھائے تو اس کے لیے 7 درہم ہوئے. تیری روٹیوں کے ٹکڑوں سے 1 ٹکڑا اس نے کھایا تو تیرے لیے 1 درہم ہوا. تو اب جب یہ بات اس کے سامنے امیر مؤمنین نے بیان فرمائی تو کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، اب میں اس فیصلے سے راضی ہو گیا. امیر مؤمنین علیہ السلام نے جب بھی فیصلہ کیا تو اس کے بارے میں سوچا نہیں، لحظوں میں اور فوراً فیصلہ کر دیا. آج کے عقل مند اگر ایسے فیصلے آج کے عقل مندوں کو درپیش آ جائیں، ایسے معاملات درپیش آ جائیں تو وہ دقت کرنے کے بعد اور بہت زیادہ سوچنے کے بعد حق پر پہنچیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد